دوسرے مسلک کے علماء تو بڑی کامن سی بات ہے، علم کی بات، فائدے کی بات تو جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، فائدے کی بات تو شیطان سے ملے اس سے بھی لے لینی چاہیے، پر ہو فائدے کی بات۔ ہم نے ایک فائدے کی بات لی نہیں ہوئی شیطان سے، ایک پورا وظیفہ شیطان سے لیا ہوگا۔ میجورٹی امت مسلمہ اس وظیفے کو ہر رات کرتی ہے، آیت الکرسی والا وظیفہ۔ کچھ لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی، تو میں لٹریچر ریویو بھی اس کا دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 نمبر، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے 3 راتوں تک لگاتار، اور آپ کے پاس رمضان کا کوئی زکوٰۃ کا سارا مال تھا، اس میں پلس مائنس کرنے لینے کے لیے آتا ہے مال۔ تو 1-2 دن آپ اسے منع کرتے ہیں پر مال دے بھی دیتے ہیں، تیسرے دن پھر وہ آ جاتا ہے، تو وہ تیسرے دن آگے کہتا ہے کہ ابو ہریرہ آج تم مجھے مال دے دو یہ زکوٰۃ کے اندر سے، تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، تمہیں بڑا فائدہ دے گا۔ چونکہ صحابہ رسول دین کے معاملے میں جو فائدے کی بات ہوتی تھی نا، اس کے لیے بڑے بےتاب رہتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا بتا دو، تو اس نے بتایا کہ اگر ہر رات آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں ساری مکمل، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک نگران مقرر ہو جائے گا جو صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے پاس نہیں پھڑکے گا۔ اگلے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں جو تمہیں رات کو ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص میرے پاس آیا، اس نے وہ سارا معاملہ کیا اور اس نے مجھے نا ایک وظیفہ بتایا، اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھو تو ایک نگران آپ کا مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا ابو ہریرہ تمہیں پتا وہ شخص کون تھا؟ آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا صحابہ رسول کا، جب کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک راز ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اکیلے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ بڑی راز کی ایک بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ جو شخص تمہیں 3 راتوں سے لگاتار مل رہا ہے وہ شیطان تھا۔ پھر اس سے اگلا جملہ آپ نے کہا یہ قابل غور ہے، آپ نے کہا ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے۔ یہ جو اس نے بتایا نا وظیفہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور آپ ایک نگران مقرر کر دیا جائے گا، تو ہے تو وہ جھوٹا پر اس نے یہ بات سچ کی ہے۔ اور یہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں نا صحیح بخاری کھول کے، حدیث نمبر 2311 نمبر۔ تو وہ دوست جو شیطان والی بات یہاں پہ ہو گئی ہے ختم۔ اچھا ایک بڑی زبردست میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، جو میرے مذہبی جذباتی دوست ہیں اب وہ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ شیطان والی بات یہیں تک تھی۔ اب اس سے آگے آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، جو بڑے کیوریس فیلوز ہیں، خاص کر اگر آپ طالب علم ہیں بایولوجی کے اور آرکیالوجی کے، اگر آپ طالب علم ہیں تو ایک بڑی دلچسپ تھیری سائنٹیفک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، بات بڑی مزیدار میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ باقی جذباتی میرے دوست جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی رہنا چاہے تو میں پہلے بتا دوں تھیری ایک ایسے نظریے کو کہتے ہیں جسے آپ ڈسٹ بن میں بھی پھینک سکتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اسے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں، یو آر الاؤڈ۔ تو آپ نے یہیں پر آنا، بڑی مزیدار بات سنانے لگا ہوں آپ کو میں۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو، اس تھیوری آف ایولیوشن کو میں نے کبھی سیریس نہیں لیا، نہ میں نے اسے کبھی کوئی لفٹ کروائی انٹل کہ ایک واقعہ نہیں گزرتا۔ شیطان والی بات سنائی نا تو اس واقعے کے اندر بھی شیطان انگیج ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے پھر اس تھیوری میں انٹرسٹ لینا پڑ گیا۔ ایک بندہ روجر منرو شیطان کا دوست ہے، جیسے کچھ رحمان کے دوست ہوتے ہیں نا جنہیں ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اسی طرح شیطان کے بھی دوست ہیں۔ اس نے بھی ایک اپنا پیرالل سسٹم چلایا ہوگا، لوگوں تک ایکسیس تو اس کی بھی ہے نا، کچھ شیطان کے بندے ہیں کچھ رحمان کے بندے ہیں۔ شیطان کے بندوں کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے اور ان پہ شیطان الہام کرتا رہتا ہے، اسی طرح رحمان کے بندوں پہ اللہ رب العزت کی ذات الہام کرتی ہے اور وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تو وہ شیطان کا بیسیکلی بندہ ہے۔ تو آپ کو اس کے بارے میں ملٹیپل کتابوں کے اندر واقعات مل جائیں گے، آپ یوٹیوب کے اوپر اگر سرچ کریں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ روجر منرو جو ہے وہ ایکس نیوی مین ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میری شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان نے مجھے کہا روجر تمہیں میرے ساتھ دوستی کرنی ہے اور میرے ساتھ دوستی کر کے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، جو چیز تم چاہتے ہو میں تمہیں جو ہے وہ دے دوں گا، تمہیں دولت چاہیے، شہرت چاہیے، تمہیں نام چاہیے، میں تمہارا نام امر کر دوں گا، تم میرے دوست بن جاؤ، لیکن تمہیں میرے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنا ریلیشن بلڈ کرنا ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ تو کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے بتایا کہ میں نے ڈارون کو بتایا تھا نظریہ ارتقاء۔ ڈارون کو کہاں پتا تھا؟ یہ جو تھیوری آف ایولیوشن جسے دے کے ڈارون امر ہو گیا، اب تک اس کے قصے ہوتے ہیں، یہ ڈارون کو میں نے بتایا تھا، اس کے بعد اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو اس نے نام لیے۔ تو جب میں نے اس پوائنٹ کو دیکھا نا کہ شیطان وہاں پہ کلیم کر رہا ہے کہ ڈارون کو جو نظریہ ارتقاء ہے وہ میں نے بتایا، دیٹ ٹائم ٹریگر ہوا، میں نے کہا یار پڑھنا چاہیے، اگر اس کا کلیم ٹھیک ہے تو پھر ایک دفعہ اسے غور سے پڑھنا ضرور چاہیے۔ تو میں نے اس ڈاروینینزم کو، اس پوری جو ہے وہ تھیوری کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پھر سے میں آگے بڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں
یہ ایک تھیری ہے، اس کے لیے میں ریفرنس آرگومنٹ بھی بلڈ کروں گا، لیکن آپ اسے جو ہے وہ ڈسٹ بین میں پھینک سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں اگر کچھ جذباتی دوست بھی ہمارے ساتھ یہاں تک آ گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ طالب علم ہیں اور کیوریس ہیں تو پھر آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے جی۔ اچھا جی، اب جب جناب آدم علیہ السلام کے کیس سٹڈی ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ایک خاص حکمت کے تحت، لیکن وہ زمین پہ کیسے آئے؟ وہ جو پروسیس ہے نا سارا، وہ کہیں نہ کہیں گتھی بن جاتی ہے، وہ سلجھتی نہیں ہے کہ آدم زمین سے کس فارم میں آئے، باڈی کی فارم کیا تھی، پھر زمین پہ کون چھوڑ کے گیا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے اندر تو براق آیا، جبرائیل امین کے حکم کے ساتھ وہ بھی ساتھ براق بھی آیا، اور براق پہ آپ تشریف لے کے گئے، اس سے پہلے شق صدر بھی ہوا، وہ پورا پروسیجر وہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ لیکن جناب آدم کے ٹائم پہ یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، ملٹیپل روایات تو موجود ہیں لیکن ان میں کلیئرٹی کہیں نظر نہیں آتی، بالکل ایسے جیسے اس سے اگلے سٹیپ کے اندر ایک اور کنفیوژن ہے کہ آدم کے سارے بچے جو کہ بہن بھائی تھے، پھر کہا گیا کہ ان کی شادیاں آپس میں کر دو۔ ہم سارے آدم کی اولاد ہیں تو آدم کے سارے بچے جو پہلے تھے وہ تو بہن بھائی ہوئے نا آپس میں، تو پھر ان کی شادیاں کیسے ہو گئیں؟ تو اس میں بھی روایات ملتی ہے کہ جو صبح کے وقت بچے پیدا ہو اس کا شام والوں کے ساتھ شادی کر دیا جائے، لیکن لوجیکلی دیکھیں ہے تو بہن بھائی تھے نا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو رشتے ختم، کوئی بہن کوئی بھائی نہیں رہتا، اگر اللہ کہہ دے کہ تسی کوئی نہیں بہن بھرا ہے، گل ختم ہو گئی، تو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی بہت سے جو ہے وہ آرگومنٹس بلڈ کیے گئے ہیں اور ملٹیپل روایات اور بھی ہیں۔ پھر کالبوں والی بھی ایک ہے اور وہ اس سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ روایت لگتی ہے، وہ کالبوں والی جو روایت ہے، تو یہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ پھر اس میں بھی ایک چیز نظر آتی ہے اماں حوا کے بارے میں، جو کہ ہماری ماں تھی، یعنی کہ بنی آدم کی ماں تھی، تو پھر پروسیجر تو بالکل سیم رہنا چاہیے تھا نا۔ اماں حوا کی طرف پریگننسی صبح اور شام ہو رہی ہے، جبکہ آج پریگننسی 9 مہینے بعد ہوتی ہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ چینج تو ہوگا نا، ایویلیویٹ تو ہوگا نا۔ اچھا چل اب پچھلے سب سٹیپ میں واپس آتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام ہمارے ابا حضور وہاں سے زمین پہ کیسے آئے ہیں، کس فارم کے اندر آئے ہیں، اور جس فارم میں آئے تھے کیا اسی فارم میں واپس گئے کہ اسی فارم میں واپس نہیں گئے؟ تو یہاں سے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ اب جو ڈاروینینزم کے ماننے والے لوگ ہیں، جو اس کو جو ہے وہ ایک تھیری کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان میں ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ روح کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ تو آپ نے ایک چیز عنصر اس میں ایڈ کرنا ہے اس تھیری کے اندر کہ ایک روح کا وجود بھی ہے جس کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں، پھر اس تھیری کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی کلو ضرور ہے۔ اگر شیطان کہیں نہ کہیں گے جو ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈارون نے اس کے اندر اپنی جینیسٹی شو کرنے کے لیے کوئل بورڈ کے ذریعے پیرافریز کر دیا ہو۔ اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج بھی پورے کا پورا پروسیجر سیم ہے، نظریہ ارتقاء جو تھیری آف ایوولوشن ہے وہ آج بھی ویسے ہی اپلائی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی چینجنگز ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، ایک آیت ہے، حل اتی علی الانسان، پہلا حصہ ہے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس زمانے میں انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ آدم علیہ السلام تو پہلے دن سے ہی قابل ذکر تھے، تو یہ کون سا انسان ہے جو قابل ذکر شے نہیں تھا، جس پہ ایک عرصہ گزرا ہے؟ کچھ لوگ آرگومنٹ کریں گے کہ جب جنت میں آدم کو پتلا بنا کے رکھا گیا، یہاں پہ جینین وہ بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک ٹائم تو تھا نا جب، اب اگر دیکھیں آپ اور میں بھی ایک ٹائم تھا جب قابل ذکر شے نہیں تھے، جب آپ اور میں ایک پانی کا قطرہ تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، ایوولوشن تو آج بھی ہو رہی ہے۔ پانی کا قطرہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان پہلے یونی سیلولر تھا، یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر ہوا، ملٹی سیلولر سے پھر اس کی فارمز بدلی اور ایٹ لاسٹ وہ نینڈرتھلز، نی اینڈرتھلز، ہومو سیپینز اور پھر سیپین میں کنورٹ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ آج ذرا غور کریں نا، اب یہ سارا پروسیجر آج بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر میں یہ سب ہوتا ہے۔ آپ ایک قطرہ ہی تو تھے، اور وہ قطرہ کیا ہوتا ہے؟ یونی سیلولر سے ملا ہوا ایک چیز، پھر وہ ملٹی سیلولر۔ آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر ایک انسان کا جو پورے کا پورا پروسیس ہے پیدائش کا، وہ کیا ہے؟ غور تو کریں ذرا کہ وہ جب 2 مہینے کا رہتا ہے یا 1 مہینے کا رہتا ہے، آپ سٹی سکینز کے ذریعے وہ جو بھی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ تصویروں میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، کیسے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات خود فرماتی ہے کہ کچھ ہفتوں بعد، غالباً 4 مہینوں کے قریب جب ٹائم گزر جاتا ہے، قرآن پاک میں باقاعدہ یہ آیت بھی ہے، پھر ہم اس میں روح پھونکتے ہیں۔ پروسیجر سیم رہا ہے۔ تو تھیوری آف ایوولوشن کچھ اس طرح سے تھی کہ اب جو میں تھیوری پیش کرنے لگا ہوں، بیسیکلی جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو باڈی تھی، جو باڈی ہے وہ اسی زمین کے اوپر تیار ہوئی ہے،
کیونکہ تب رحم مادر نہیں تھا. اب تو رحم مادر ہے نا, ایولیوشن ہو رہی, 9 مہینے تک جا کے جو ہے وہ ایک بچہ ریڈی ہوتا ہے, 4 مہینوں تک جا کے اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, 4 مہینے گزرتے ہیں, روح پھونک دیتے ہیں, 9 مہینے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں, ہمارا ٹائم گزرتا ہے, وہ جو جسم یہیں پہ بنا, یہ جو جسم ہے یہ یہیں پہ بنا ہے, اس نے یہیں پہ رہ جانا, روح جہاں سے آئی ہے واپس, اوپر سے روح آ رہی ہے, باڈی اسی ارتھ کے اوپر بن رہی ہے. اور غور کریں یہی پروسیجر ہر طرف چل رہا ہے. آپ یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر ہوتے ہیں, آپ ایک قطرے سے بنتے ہیں, 4 مہینے بعد آپ کے اندر روح آتی ہے, روح آنے کے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد آپ یہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں, ٹائم گزارنے کے بعد یہ باڈی یہیں پہ بنی تھی, اس نے یہیں پہ رہ جانا ہے, روح اوپر سے آئی تھی عالم ارواح سے نکل کے گئی. ان کیس آف آدم علیہ السلام یہ کہا جا سکتا ہے, ڈس ایگری کر سکتے ہو, بار بار کہنے کو کہ ویچ کئی آیا نہیں جذباتی, ایک تھیری. آدم علیہ السلام کی جو روح مبارک تھی یا جو بھی فارم تھی وہ آئی تھی اوپر سے, باڈی یہیں پہ بنی تھی, اور وہ باڈی بننے میں ٹائم لگا, وہ ایویلیویٹ کیا. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں آدم سے پہلے 3000 سال پہلے دنیا پہ کیا تھا؟ آپ نے کہا آدم. پھر سوال کرنے والوں نے پوچھا آدم سے 3000 سال پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ آپ نے کہا آدم. اس کو ایکسپلین کر دوں, نی انڈرتھلز, ہومو سیپینس. پھر ایک اور طرح سے میں اس کو آرگیو کر دیتا ہوں. جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا؟ فرشتوں کو یہ سب کیسے پتا تھا؟ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن سینس, اور کامن سینس کے لیے بھی ڈیٹا ہونا ضروری ہے, کیونکہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا, لیکن اتنا بڑا بولڈ کلیم آدم کے بارے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی جو سپیشیز تھی اس سے ملتی جلتی کسی سپیشیز کو انہوں نے زمین پہ دیکھ ضرور رکھا تھا, جو لر جگر رہی تھی, جو قتل و غارت کر رہی تھی. وہ کون ہو سکتے تھے؟ مولا علی کے اسی قول کو ذرا آپ غور کریں کہ آدم سے 3000 سال پہلے بھی دنیا پہ آدم ہی تھا. میں اس کی تصویر بھی اتار کے بھیج دوں گا اس قول کی آپ کو نا, یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ذرا غور کریں آپ کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ آدم سے 3000 سال پہلے بھی آدم ہی تھا, اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں فرشتوں کے پاس ڈیٹا تو تھا, اور اتنا ایگزیکٹ ڈیٹا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا, اسے آپ نے خلیفہ بنا دیا. یعنی انہیں لگتا تھا کہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن ایک فرق تھا جو سائنٹیفکلی فرق ہے, سائنٹیفکلی ہم بات کر رہے ہیں ساری بات کو, کہ ان سب کے اندر اور بنی آدم میں ایک فرق ہے, انٹیلیجنس کا, عقل کا. سیم, صرف ایک فرق ہے, ایولیوٹ تو ہوا ہے, باڈی بھی ساری ایولیوٹ ہوئی ہے, وہ تو ہمیشہ ہو رہی ہے. دیکھیں حبشی اور طرح کے, جناب آدم کا قد کاٹ اور طرح کا تھا, جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو ساری امتیں تھیں ان کی فزیک اور طرح کی ہوگی. جیسے قوم عاد اور قوم سمود تھے تو وہ انسانوں کے بنی آدم میں سے ہی تھے نا, ان کی اور طرح کی ایولیوٹ تو ہو رہی ہیں ساری چیزیں. لیکن ایک سب سے بڑا فرق تھا, وہ تھا عقل کا, سوچ کا, وہ اور کسی کے پاس نہیں تھی. تو سارے کا سارا جو سینیریو ہے نا وہ آج بھی ویسا ہی لگتا ہے جیسا سیم ہے, کہ روح وہاں سے آئی, باڈی یہیں پہ تیار ہوئی, پھر باڈی یہیں پہ رہ گئی, روح واپس چلی گئی. اس کے بعد وہ سلسلہ تب سے لے کے آج تک شروع ہے. باڈی یہیں پہ تیار ہوتی ہے, روح وہاں سے آتی ہے, روح ایڈ ہوتی ہے, جب باڈی اپنا ٹائم مکمل کر لیتی ہے, موت آنی ہوتی ہے, روح نکل کے واپس جہاں سے آئی تھی باڈی یہیں پہ بنی تھی یہیں پہ رہ جاتی ہے. اب وہ جو روجر منرو نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ شیطان نے بتایا تھا, اس نے مجھے جو ہے وہ اس بات کے اوپر تھوڑا سا کیوریس کرنے کی کوشش کی. دیکھیں قرآن میں اللہ پاک ملٹیپل ٹائم, کئی 100 دفعہ کہا غور و فکر کرو. ہر چیز کو کھول کے اس نے ویسے نہیں بیان کیا جیسے ہم چاہتے ہیں پلیٹ رکھ کے, اس لیے اس نے کئی 100 دفعہ کہا کہ غور و فکر کر لو, کہیں نہ کہیں تمہیں کلوز ملیں گے. اور جو تھیریز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپروو ہوتی رہتی ہیں, ان کے اوپر تنقید آتی رہتی ہے, پھر ان کے اوپر نئی تھیری بنتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کلوز کو جوڑتے رہتے ہیں. تو یہ کلوز جوڑنے کی میں نے ایک کوشش کی ہے, آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں. وہ جو میں نے ایولیوشن کی بات کی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایک ایولیوشن ہوتی ہے, ایولیوشن تو ہے, اس سے تو ڈس ایگریمنٹ نہیں نہ ہے کہ وہ ایک قطرے سے شروع ہوتی ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ اپنے اوپر غور تو کرو, کیا تھا تم, ایک منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ٹپکائے جاتی ہے سورہ واقعہ کے اندر, تم کیا ہو اصل میں, تم منی کا وہ قطرہ ہو جو ٹپکائی جاتی ہے, اس سے تمہیں بنایا اللہ نے, یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم ایولیوشن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایولیوشن ہے ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. صرف اتنا فرق تھا.
پر جب وہ پھر وہی بات کہ جتھے جتھے وہ انگیج ہویا ہے نا شیطان، آپ اس کسی بھی بات کو اتنا کوڑے دان میں نہیں پھینک سکتے جب تک آپ اس پہ غور و فکر نہ کریں. کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا ہر رات کو، تو اس کی کئی ہوئی ہر بات یا تو اس میں شر پہ نہ ہوگا اس بات کے اندر، یا پھر کہیں نہ کہیں وہ کلو اس نے ضرور چھوڑا ہوگا، کیونکہ انفارمیشن اور ایکسیس تو اس کے پاس تھی نا. تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں؟ اور جو میں نے آپ کے ساتھ ایک پوری تھیوری، خاص کر یہ پوچھ رہا ہوں بایولوجی کے اسٹوڈنٹ سے اور آرکیالوجی کے اسٹوڈنٹ سے. اب میں نے بیسک ڈفرینس ایک ہی کیا ہے نا بیسیکلی، کہ وہ روح کو نہیں مانتے، اس لیے انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ روح کا اوپر سے آنا، باڈی کا یہیں پہ تیار ہونا، پھر باڈی کا انگیج ہونا، روح اندر چلے جانا، ٹائم سپینڈ کرنا، موت آ جانا، باڈی وہیں پہ، روح واپس. سارا پروسیجر یہیں پہ ہو رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ سیم پروسیجر ہو رہا ہے. لیکن ایک ڈفرینس ہے صرف، تب وومب نہیں تھی، رحم مادر نہیں تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں. یہاں پہ وومب موجود ہے، رحم مادر موجود ہے. اور پھر اس کے اوپر ایک اور بھی قرآن کی ایک آیت ہے، وہ آپ سرچ کیجئے گا. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کو مخاطب کر کے کہا اللہ رب العزت کی ذات نے کہ ہم نے تمہیں نباتات کی مانند زمین سے اگایا ہے. تو وہ جو یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر ہونا، پھر اس سے بھرتے بھرتے کمپلیکس ہوتے ہوتے ایک کنورٹ ہو جانا، یہ بھی کہیں نہ کہیں کلوز ملتے ہیں. لیکن اینڈ پہ پھر کہہ رہا ہوں ڈس ایگری کر سکتے ہیں آپ، اسے کانسپیریسی تھیوری کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا، نیا سننا اور اپنے عقل اور غور و فکر کے در واہ کرنے کے لیے نیا سوچنا بڑا ضروری ہے. جب آپ کچھ نیا سوچتے ہیں پھر نئی راہیں کھلتی ہیں، جسے آپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا. ان لوگوں نے کچھ کبھی نہ کبھی نیا سنا تھا. جس موبائل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا جس لیپ ٹاپ کے اوپر، جس کمپیوٹر کے اوپر، اسے بنانے میں ایک پوری کی پوری ایولیوشن ہوئی ہے. دیکھیں اس مقام تک پہنچنے میں بڑے مراحل طے کرنے پڑے ہیں اس موبائل کو. لیکن کبھی نہ کبھی کسی نے پہلی دفعہ سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ ہزاروں میل دور بیٹھے ہمیں سن رہے ہوں گے، ہم سے باتیں کر رہے ہوں گے. اس نے سوچا تھا کچھ نیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس نے ایگزیکیوٹ کر دیا. تو ایک اگر آپ طالب علم ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو نئی باتیں ہیں انہیں صرف اس لیے نہ سنا کریں کہ ہم نے اس کو رد کرنا ہے، ہم نے اس ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کے پیرامیٹرز پہ پوری نہ بھی اترے، لیکن اس میں اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز کیچ کر لیا کریں، نکال لیا کریں. اس میں سے آپ کو بڑی ہیلپ ملے گی. ریسرچ اسی کو کہتے ہیں. ہمیشہ ہم ریسرچ کرتے ہیں چیزوں کو رد کرنے کے چکر میں، کبھی کبھی ایکسیپٹ بھی کرنی چاہیے. ایکسیپٹ کرنے سے آپ کے پاس بڑا ڈیٹا آ جاتا ہے، پھر اس سے آپ اچھے طریقے سے اسے ویریفائی کر سکتے ہیں، اسے پروسیس کر کے ایک بہترین انفارمیشن میں ڈھال سکتے ہیں، اور آپ اسے ایک آرگیومنٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. طالب علمی کا یہی اصول ہے. تو تھیوری آف ایولیوشن کے اوپر چونکہ بڑی گفتگو ہوتی رہی ہے، میں اسے اتنا پریسائز کر نہیں سکا جتنا میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کانسیپٹ میں نے آپ تک پہنچا دیا. یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر آپ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن گھنٹوں آپ سن نہیں سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے. تھینک یو سو مچ.